السلام علیکم جی۔ قدرت اللہ شہاب کی آٹو بایوگرافی کا سلسلہ جو میں نے شروع کیا اور اس کے آخری چیپٹر پہ ہم نظر ڈال رہے ہیں، اور اس میں نے آپ سے کچھ واقعات شیئر کرنا شروع کیے ہیں۔ اور پچھلے جو ویلاگ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 90 کا ایک ذکر کیا جو میں چھوڑ کے گیا تھا، کہ قدرت اللہ شہاب کو ایک خط موصول ہوا جس پہ لکھا تھا 90۔ یہ 90 کا پہلا خط موصول ہوا۔ اب وہ خط میں کیا تھا اور اس سے آگے پھر کیا سلسلہ چلا، اب ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ آپ کو میں آگے بڑھ کے پڑھ کے سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچانک 90 کا پہلا خط موصول ہوا۔ میں اسے فقط اسی کوڈ کے نام سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم کہ وہ ہے کون، کیا ہے اور کہاں ہے، آخر ہے بھی کہ نہیں۔ ہماری خط و کتابت بذریعہ ڈاک فقط ایک بار ہوئی۔ مطلب میں آپ کو اگر بتاؤں کہ پہلے جو پروگرام میں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی سیدہ فاطمہ الزہرا کو وسیلہ بنا کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت اللہ شہاب کو طریقت کے رستے میں چلائیں۔ پھر ان کو ایک خواب میں بزرگ آئے، اور بزرگ نے ان کو کہا کہ تم دنیا چاہتے ہو یا آخرت؟ تو انہوں نے دونوں کی فرمائش کر دی کہ تھوڑی تھوڑی دونوں چاہیے۔ تو وہاں پہ خواب میں کتا آ گیا جو پیالہ تھا دودھ کا، وہ اس کو گرا کے چلا گیا۔ پھر ان کو کچھ عرصے تو کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا دلچسپ۔ پھر ایک خط موصول ہوا 90 کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، صرف اس کا پہلا خط بذریعہ ڈاک آیا۔ لفافے پر ڈاک خانے کی جو مہر لگی ہوئی تھی وہ یوں تھی: جون 9 جموں مارکیٹ 9:30 AM، یعنی صبح 9:30 بجے وہ خط وہاں سے روانہ ہوا۔ کہتے ہیں ڈاکیا اسی روز دن کے 12:30 بجے مجھے وہ خط پہنچا گیا۔ شہر کے پوسٹل نظام میں ایسا ممکن ہی نہ تھا، مطلب کہ 3 گھنٹے کے اندر 9:30 بجے اگر وہاں سے، اس زمانے میں، آپ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ بات ہے، تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبل نہیں تھا کہ اتنی جلدی کہ 9:30 بجے خط وہاں سے نکلے اور 12:30 بجے تک پہنچ جائے۔ 13 صفحات پر اب وہ خط کہہ رہے ہیں اتنا طویل تھا کہ 13 صفحات پر مشتمل وہ خط تھا، اور اس میں میرے ظاہر اور باطن کی ایسی ایسی باریک ترین خوبیوں، خامیوں، کوتاہیوں، خرابیوں اور کمزوریوں کو اس قدر تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا تھا جن میں سے بعض کا علم مجھے اور صرف میرے خدا کو تھا۔ کہتے ہیں مجھے میرے خدا کے سوا کسی کو نہ تھا، اور بعض کا مجھے خود بھی علم نہ تھا کہ یہ خامیاں، کوتاہیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ خط اس طرز کی فصیح و بلیغ اور دقیق انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا اسے سمجھنے کے لیے مجھے بار بار ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا۔ قدرت اللہ شاہ بڑے ہی معروف بیوروکریٹ ہیں، بہت پڑھے لکھے، اور ان کی قابلیت کے مختلف نہ صرف سارے پاکستان کے لوگ ہیں بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے لیڈر، رہنما، صدور جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، وہ بھی اعتراف کرتے کہ یہ بہت ہی پڑھے لکھے شخص ہیں، اور انگلش پہ ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ انہوں نے ہالینڈ میں بھی بڑا وقت گزارا، تو وہ ان کو ڈکشنری کی ضرورت پڑتی کہ ایسا خط تھا، اور آدھا خط اس تجزیے پر مشتمل تھا اور جو کہ ان کی جو خامیاں پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھیں، اور باقی جو آدھا خط تھا اس میں مستقبل کے لائحہ عمل کا ذکر کیا گیا تھا اور کچھ احکامات بھی صادر فرمائے تھے۔ آخر میں لکھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا: 90 years ینگ فقیر، یعنی ایک 90 سالہ جوان فقیر۔ اس خط میں حکم یہ تھا کہ چند سوالات جو اس میں اٹھائے گئے تھے ان کا جواب مکمل انگریزی میں لکھ کر اسے اپنی کتابوں والی الماری کے کسی خانے میں رکھ دوں۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ چند لمحوں کے بعد الماری کے پٹ کھولے تو میرا لکھا ہوا خط وہاں سے غائب تھا۔ اب دیکھیں، خط غائب ہو گیا۔ اس خط کا جو جواب آیا وہ اس رات میرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا ملا۔ اچھا، اب جواب مطلب وہ جو ایک 19 بزرگ تھے یا جو بھی تھے، ایک روحانی شخصیت تھیں، انہوں نے ان سے خطوں کی کتابت کا ایک روحانی سلسلہ شروع کیا۔ اب اس میں بھی ایک ان کے تجسس بڑھتے جا رہے تھے، کبھی خط ان کو الماری سے ملتا، کبھی تکیے کے نیچے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو خط ان کو ملا تکیے کے نیچے سے، جواب کے آخر میں ایک 90 سالہ جوان فقیر کی جگہ فقط ایک لفظ 90۔ اب مطلب جو اینڈ میں پورا نام آتا تھا، مطلب پورا ایک فقرہ تھا ایک 90 سالہ جوان فقیر، اب صرف 90 لکھا ہوا تھا۔ اس حیرت ناک واقعے سے میرے تن بدن پر شدید ہیبت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کچھ عرصہ مجھ پر نیم بے ہوشی کا سا عالم طاری رہا۔ بس میری بے بسی اور بے کسی پر ترس کھا کر 90 نے آئندہ سے میرے چھوٹے بھائی حبیب اللہ شہاب کو بھی میرا رفیق کار بنا دیا۔ اب یعنی کہ ان کے اس راز میں ان کے بھائی بھی شامل ہو گئے۔ ان کو بھی کہتے ہیں حبیب کی رفاقت میرے لیے سونے پر سہاگا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کم و بیش 25 سال تک ہمارے درمیان اس عجیب و غریب خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ روز ہی رہا جاری، مطلب اس طرح خط آتے موصول ہوتے۔ تو
بعض اوقات ہمارے درمیان خطوط کی آمد و رفت دن اور رات کے دوران 2 3 4 بار تک پہنچ جاتی ہے. یہ خط لکھتے اس کا جواب آ جاتا, پھر یہ جواب دیتے, پھر اس کا مطلب اس طرح نا دن میں 3 4 بار. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی حبیب, ہمارا پوسٹ آفس تھا, ہمارا لیٹر باکس کبھی الماری ہوتی, کبھی اپنی جیب, کبھی کوئی کتاب کاپی, یا کبھی یوں ہی سر راہ چلتے چلتے 90 کے تحریر کردہ خط ہوا کے دوش پر سوار پھول کی پتیوں کی طرح سر پر آ لگتے. حکم تھا کہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلد از جلد تلف کر دیا جائے. البتہ اتنی اجازت ضرور تھی کہ اس کے احکامات اور اس کی ہدایات کو اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اس طور پر بے شک محفوظ کر لوں کہ اگر یہ کاغذات کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ سب باتیں محض بے معنی رتب نظر آئیں, مطلب ان کا کوئی معنی سمجھ نہ سکے کوئی تیسرا شخص. فقط ایک بار چھوڑ کر میں اس حکم کو پوری پابندی سے بجا لاتا رہا. اب ایک بار انہوں نے نیت کی کہ میں مطلب ان کی حکم عدولی کرنے کی, کہ مطلب کہ میں رکھ لوں کچھ حصہ. ایک روز میرے دل میں لالچ آیا کہ میں اپنے گمنام اور نادیدہ خضر راہ کا کم از کم ایک دستخط 90 اس کے کسی خط سے پھاڑ کر نشانی اور برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھ لوں. اب انہوں نے سوچا ہی تھا, سوچا ہوا کیا, یہ خیال آنا ہی تھا کہ سزا کا تازیانہ فوراً نازل ہو گیا. رات کا وقت تھا, بجلی کے بلب کے ارد گرد چند پروانے منڈلا رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک کاغذ منڈلانے لگا اور آہستہ آہستہ بل کھاتا ہوا نیچے میری گود میں آ گرا. اس میں تحریر تھا کہ حکم عدولی کا یہ منصوبہ فوری سزا کا مستحق ہے. سزا یہ تجویز ہوئی کہ بتیاں چند لمحوں کے بعد اپنے آپ گل ہو جائیں گی اور میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں آدھے گھنٹے تک ایک ایک زندہ سانپ سے باندھ کر رکھ دیے جائیں گے. اس خوفناک سزا کا فیصلہ سن کر میں بے اختیار رو پڑا. میں نے جلدی اپنے ارادے سے توبہ کی, دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی اور غالب کا یہ شعر انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھ کر الماری میں رکھ دیا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے, حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے, آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں. دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کے بلب کی جانب سے 90 کا جواب لہراتا ہوا میرے ہاتھ میں آیا, جس میں تحریر تھا ہا بس 2 زندہ سانپوں کے تصور سے ہی ڈر گئے. بزدل ہو, چلو معاف کیا, لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قبر میں دیگر حشرات الارض کے علاوہ زندہ سانپ بھی موجود ہوں گے. وہاں پر نہ توبہ کرنے کا وقت ہوگا, نہ ہی توبہ قبول ہوگی. اور غافل بندے, تجھے کیا معلوم کہ دن رات تمہارے دن اور باطن کے ساتھ کتنے خوفناک اسلحے زبانیں نکال کر لپٹے رہتے ہیں, اور وقت آنے پر زیر زمین کتنے اسلحے بے تابی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کاش کہ تم لوگ جانتے. 90. ایک روز میں نے اپنے رہنما سے دریافت کیا, آپ کون ہیں, کہاں ہیں, کیا کرتے ہیں اور روحانیت کے کس مقام پر فائز ہیں. جواب ملا, پہلے 3 سوال فضول ہیں, ان کا جواب تمہیں کبھی نہیں ملے گا. باقی رہی روحانیت کے مقام کی بات, تو اس طویل رستے پر کہیں کہیں گھاٹیاں اور کہیں کہیں سنگ میل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. منزل یا مقام کا کسی کو علم نہیں. اس سڑک پر سب راہی ہیں, کوئی آگے کوئی پیچھے. کوئی منزل صرف ایک کوئی آگے کوئی پیچھے. منزل صرف ایک بشر کو ملی ہے, جس کے بعد اور کوئی مقام نہیں. اس بشر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم اس کا نام رٹتے تو بہت ہو, لیکن کیا کبھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ایسا کرتے تو آج ایک کچی دیوار پر گوبر کے اپلے کی مانند چسپاں نہ ہوتے, جس پر مکھیاں تک بھنبھنانا چھوڑ دیتی ہیں. تو آج میں یہیں پہ سلسلے کو روکتا ہوں, اور آپ کے لیے آگے پھر سسپینس چھوڑے جا رہا ہوں کہ اب آگے کیا ہوا. 90 کو انہوں نے تمہیں منا تو لیا, سزا سے بچ گئے, لیکن یہ کہاں تک چل پائے. جیسے حضرت موسیٰ کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو مجھ سے زیادہ علم ہو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک شخص ہے. ان کو ادھر دریا کے پار بھیجا گیا کہ وہاں ملیں گے. وہاں حضرت خضر ملے, اور حضرت خضر نے پھر جو معاملہ ہے کہ جو ان کے ساتھ کیا, وہ حیران, ہر بات پہ حیران ہوتے رہتے تھے. تو مطلب اللہ کے نبی بھی جو حضرت موسیٰ ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت تو میں ہی ہوں گا, لیکن ان سے بڑھ کر بھی علم والا کوئی. تو سارے علم والے جب ملتے ہیں تو ان کا علم ایک طرف, اور سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم, ان کا مقام, ان کا رتبہ ایک طرف. تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج کی ویلوگ کو ختم کرتے ہیں. اگلے ویلوگ میں ایک اور دلچسپ واقعی اور اس کے آگے کا جو سلسلہ اس کو لے کے آپ کے سامنے شاہ رخ عثمانی پھر حاضر ہوگا. اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہے اور مزید آپ دلچسپ واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.